اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا به. بہرحال جیسا کہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور اب تک جو ہمارے دروس کا سلسلہ تھا وہ کورس کے حساب سے آج سے کوشش کریں گے ہمارا پہلا درس ماہ مبارک رمضان. چونکہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے لہذا وہ مسائل جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے یہ بھی، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا بابرکت پر مبارک مہینہ ہمارے لیے قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو اسی طرح لکھ دیا گیا ہے، تم پر روزوں کو اسی طرح فرض یعنی واجب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا تھا یا دیا گیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم اللہ سے ڈرنے لگو، شاید تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے. اس آیت سے اور بالخصوص اس جملے سے لعلکم تتقون اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی نعمت الہی ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب بھی کر دیتی ہے اور انسان کے اندر تقوی بھی پیدا کر دیتا ہے. تقوی الہی، انسان جو ہے اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے. اب رہا سوال اس بات کا کہ آخر روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں خالق کائنات نے روزوں کو ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ اس کے متعلق جو ہے بہت سی روایتیں اور احادیث سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے روزے کے ذریعے اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی الہی جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کے ذریعے جو انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس بھوک اور پیاس کے احساس سے
ہمیں جو ہے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے ان کی بھوک اور پیاس کو یاد دلاتا ہے کہ غریب وہ یتیم وہ مساکین کہ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے بھوک کو برداشت کرتے ہیں اور کس طرح سے پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسرا فلسفہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہم آخرت کی بھوک اور پیاس کا جو ہے احساس کر سکیں کہ جب ہم روزے میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت میں ہم کس طریقے سے بھوک اور پیاس کو جو ہے برداشت کریں گے۔ اسی سے متعلق جو ہیں اور بھی بہت سی روایتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما فرض الصیام لیستوی، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حدیث لکھ لیں، عجل فرجم وفرجنا بہ۔ حدیث لکھ لیں۔ امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما فرض الصیام، انما فرض الصیام، انما فرض الصیام۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے، انما فرض الصیام، روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے، کس لیے؟ ابتلاء الاخلاص، اس لیے قرار دیا ہے لیستوی بہ الغنی والفقیر، لیستوی 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 بہ الغنی، بہ الغنی والفقیر۔ والفقیر، انما فرض الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے امیری اور غریبی کے فرق کو مٹا سکے۔ کیا دیا ہے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریبی اور امیری کے فرق کو مٹا سکے۔ امام صادق علیہ السلام، مطلب یہ ہے
کہ انسان جو ہے روزوں کے ذریعے، تب جب کہ انسان روزہ رکھے گا تو اس کو احساس ہوگا، بھوک کا بھی احساس ہوگا اور پیاس کا بھی احساس ہوگا۔ جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو ان کو کس کا؟ غریبوں کا بھی احساس ہوگا، ٹھیک ہے، جو یتیم ہیں ان کی پیاس بھوک کا بھی احساس ہوگا، جو تنگ دست ہیں ان کے بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوگا۔ اور جب یہ احساس ہوگا تو انسان غریبوں کی، یتیموں کی اور تنگ دستوں کی طرف جو ہے کیا ہے؟ متوجہ ہوگا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ لہذا خالق کائنات بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال و دولت عطا کی ہے اس میں صرف جو ہے ہمارا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین کا بھی حصہ ہے، اس میں جو ہے غریبوں کا بھی حصہ ہے، فقیروں اور یتیموں کا بھی، ہمسایوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے روزہ اللہ سے اس لیے قریب کرتا ہے، قریب تر کرتا ہے۔ آگے نکالنے والا تھا دوسری حدیث، امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام، فرض اللہ الصیام، فرض اللہ الصیام ابتلاء لإخلاص الخلق، ابتلاء لإخلاص الخلق۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرض اللہ الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے تم پر روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا ہے، تاکہ تمہارے اخلاص کا امتحان لے سکے، تمہارے خلوص کا امتحان لے سکے کہ تمہارے اندر کتنا خلوص ہے، تم اللہ سے یعنی جو کام کرتے ہو، جو نیکیاں انجام دیتے ہو، جو روزے تم نے رکھے ہیں، آیا اس کے اندر جو ہے خلوص ہے یا خلوص نہیں ہے، اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے۔ لوگ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہو یا جو بھی عمل انجام دیتے ہو اس میں تمہاری کوئی اپنی غرض تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے روزوں کو انسان پر کیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص کا، خلوص کا امتحان تو ہو سکے۔ لکھ لیا؟ پیغمبر اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زکات،
لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے. اس کی لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے. وزکات الابدان، و زکات الابدان، وزکات الابدان الصیام. ہر چیز کی زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. ہر چیز کی زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام. ہر چیز کی زکات ہے اور بدن کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے. پھر درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام. ہر چیز کی زکات ہے اور روزہ جو ہے کس کی چیز کی زکات ہے؟ بدن کی زکات ہے. تو لہٰذا جس طرح سے ہم اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنے بدن کی زکات بھی نکالنا چاہیے. روزے کے بہت سے فوائد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے حکمت سے خالی ہے، نہیں. اللہ نے یوں ہی بیکار فضول بے فائدہ جو ہے روزوں کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ روزے کی ایک حکمت ہے. بالخصوص جہاں روحانی حکمتیں ہیں وہیں پر روزے کی جسمانی حکمتیں بھی موجود ہیں. مدینے میں جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں سکونت پذیر تھے، صلی علی محمد وآل محمد. آپ مدینے میں تھے تو وہاں پر ایک حکیم تشریف لایا. جب کافی مدت ہو گئی اور اس کے پاس کوئی مریض جو ہے نہیں پہنچا تو وہ حکیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مدت ہو گئی یہاں پر حکمت کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی حکیم یعنی کوئی علاج کے لیے معالجے کے لیے نہیں پہنچا ہے. اس کو دوسری طرح بھی جو ہے روایت کی گئی ہے کہ اس حکیم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے یہاں پر کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا. کہا کس لیے؟ آخر اس کی وجہ، اس کی سبب، اس کی علت کیا ہے؟ کیوں یہاں کے لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نبی پیغمبر اللہ کا رسول ان کا کہنا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم اس سے بیماری سے محفوظ رہو، تاکہ تم بیماری سے بچ سکو. ایک مرتبہ جب اس حکیم نے یہ سنا تو ان لوگوں سے کہا کہ واقعاً تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کھانا پینا ہے. تمام بیماریاں معدے سے ہوتی ہیں، لہٰذا جب آپ لوگ کھائیں گے ہی نہیں تو بیمار ہی نہیں پڑیں گے. اس حکیم نے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ کھانے پینے سے بھی انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے. معدہ جو ہے کس چیز سے بیمار ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے. اور جب معدہ بیمار ہوتا ہے تو انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان
اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی شہر اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یعنی اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے متعلق جو ہے بس مجھے 2-4 باتیں آج کے اس درس میں جو ہے بیان کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس کا پہلا حصہ، اب آپ یوں سمجھیے کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک پہلا حصہ، دوسرے درمیانی حصہ اور تیسرا جو ہے آخری حصہ۔ سب سے پہلے حصے میں اللہ جو ہے اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں سب سے پہلے حصے میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس حصے میں اللہ کے انوار اور اس کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ و معصیت سے نکلنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ انوار، وہ اسرار کے جو اللہ کے اس دن میں نازل ہوتے ہیں، انوار نازل ہوتے ہیں اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کیا ہے؟ معصیت سے نکل سکتے ہیں، گناہوں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے یہ انوار، یہ اسرار، ان کا ظاہر ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے معصیت اور گناہ کے کیا ہے؟ اس میں جو ہے نکلنے کی استعداد جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے، اس دوسرے حصے میں جو ہے خالق کائنات گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، یعنی دوسرا حصہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت کا سبب، یعنی اللہ جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے دوسرے حصے میں، ہر دن کے، یہ نہیں کہ پورے رمضان کے مثلاً پورا نہیں، ہر دن، روزانہ، روزمرہ جو ہے ہر دن کے 3 حصے ہیں، اور ہر حصے میں جو ہے اسی میں اسرار ظاہر ہوتے ہیں، انوار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی رحمت برستی ہے، اور دوسرے حصے میں خالق کائنات کیا ہے؟ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مغفرت کا سبب ہے دوسرا حصہ۔ اب رہا آخری حصہ، آخری حصے میں کیا ہے؟ آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا سبب ہے، یعنی آخری حصے میں خالق کائنات گناہگاروں کو آتش جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوپڑے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خالق کائنات شیاطین کو بند کر دیتا ہے، یعنی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی شیاطین ہیں، مثلا صرف جو ہے شیطان ہی کو نہیں، ابلیس کو ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی شیاطین ہیں ان تمام شیاطین کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ دوزخ کی آگ کو بھی، آگ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی دوزخ کے جو دروازے کھلے ہوتے ہیں جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو خالق کائنات دوزخ کے دروازوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ خالق کائنات جب ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی سے کہ ماہ مبارک رمضان کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو ایک منادی ندا دیتا ہے، اور وہ ندا کیا ہے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ سؤالہ، کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ یعنی ہر شب میں، ماہ مبارک رمضان کی جتنی بھی شبیں آئیں گی، شب آئیں گی، جتنی بھی راتیں آئیں گی، ہر رات میں ایک سائل جو ہے کیا ہے؟ آواز دیتا ہے، یعنی خالق کائنات اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے
کیا کوئی میرا بندہ ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ دوسری پھر ایک آواز اور آتی ہے حل من تائب فاتوبو، کیا میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جو توبہ کرنے والا ہو، توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ پھر ایک آواز آتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں؟ کوئی بندہ ہے میرا ایسا جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر سکوں؟ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت، ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ خالق کائنات نے ہر مہینے کو ایک خصوصیت عطا کی ہے، یعنی جتنے بھی مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کو اللہ نے خالق کائنات نے ایک خصوصیت عطا کی ہے، لیکن جو خصوصیت ماہ مبارک رمضان کو ہے وہ کسی مہینے کو خصوصیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر دن کی دعائیں موجود ہیں، ہر شب کی دعا موجود ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، شب و روز کی دعائیں ہی موجود نہیں ہیں بلکہ ہر ساعت کی دعا موجود ہے، یعنی ہر گھنٹے کی دعا موجود ہے کہ اس شب میں یہ پڑھنا چاہیے، اس دن یہ پڑھنا چاہیے، اس ساعت میں یہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت اور باعث عظمت قرار دے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ وظائف ماہ مبارک رمضان کو انجام دے سکیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور اس کی بندگی کو انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔